مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سارے صحابہ اور دیگر صحابہ کے فتاوی کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس مسئلے میں وہ کیا فتویٰ دیتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے دم ساحل کے ناقض وضو ہونے کا ذکر مذکور ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے اور آپ ہمارے اس مستدل کو جو عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے اس کو قابل استدلال نہیں مانتے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ ان کا سما مروی نہیں ہے، ابن عدین الکامل میں اس روایت کو سندن متصل ذکر کیا، چنانچہ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے وہ اس کی سند کیا ہے؟ عن عمر ابن العزیز عن تمیم دارمی عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل ہے، اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری بات کہ عمر بن عبدالعزیز اور تمیم داری استاد شاگردی کا رشتہ ہے، چنانچہ تمیم دارمی ان کے استاد ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کو روایت میں اس سے نقل نہیں کہ اس کی سند ذکر نہیں کی، اس لیے ان کو اپنے استاد پر اعتماد تھا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر کوئی معتمد شخص نہیں ہوتا، اس سے بسا اوقات صرف اس کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے، اور کبھی حوالہ بھی ذکر نہیں کر دیتا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ بات نقل کروں گا تو میرے اوپر کوئی نقد نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ دو مجہول راوی ہو، اس میں مجہول راوی کی وجہ سے سند میں ضعف آتا ہے، لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا چاہیے، اس کے شرائط بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ ہر مطلق مجہول الراوی ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ضعف نہیں آتا، بلکہ اس مجہول راوی سے ضعف آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات ہو جائے، اور یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت ہے۔ ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، وہ معروف مشہور تھے اپنی ذات کے حساب سے، اس کے اوصاف اور اس کی صفت کیا تھے اس میں اختلاف، لہذا ضعف پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کے یہ صحیح نہیں۔ ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے تو ہم آپ کے سامنے اٹھنے دیکھنے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن آپ یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں ان کا ذکر کیا۔ اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث نہ لیتے، ان کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ لیتے۔ نجاسہ کے تین طریقے، لہذا زمین پر پیشاب مجہول قرار دینا اور اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف اور کمزور بنانے کی کوشش کرنا، پانی بہانا۔ دوسرا طریقہ حفر الارض، زمین کو کھودنا۔ آداب الخلا، جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اب تک نواقض وضو اور باب ما یوجب الوضو کا ذکر تھا اور پاک ترتیب بھر دینا، چونکہ موجبات تیسرا طریقہ ہے وضو، اور وضو کو واجب کرنے والی چیزیں جس کو نواقض وضو کہتے ہیں وہ عامتاً استنجا کی وجہ سے ہوا کرتا، لہذا جب زمین خشک ہو جائے اس وجہ سے مصنف نے نواقض وضو کے بعد استنجا کے آداب کو ذکر کیا کہ استنجا کے آداب کیا ہے، جب انسان استنجا کرنے جائے تو اس کے آداب کیا، جو حکم دیا گیا پانی بہانے، اور چونکہ اسلام ایک جامع شریعت ہے جو صرف چند مذہبی افکار یا چند رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دستور حیات کا نام ہے جو انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے، تو یہاں پر بھی اسلام نے بیت الخلاء اور
استنجا میں جاتے وقت کیا کیا آداب کو انسان یا محفوظ تو رکھنا چاہیے، اس کا زمین ذکر یہاں پر کچی ہے، کرتے اس کے اوپر ہیں۔ کوئی چیز بچھائی امام نہیں کہ ابن العربی وہ رحمۃ اللہ زمین علیہ کو ہاتھ سے نے کھائے، استنجا کے آداب کے سخت متعلق ہوگی شرح ترمذی نے تقریباً یا پھر 30 آداب ذکر کیے۔ نرم ہو۔ ومن شاء اگر تفسیرا پکا یراجعہ، فرش ہے تو اس کو تو دھو لیا جائے گا، آداب یہ پیشاب کے ادب ان لگنے کی سے، جمع۔ نجاست کے لگنے سے اس کو دھو لیا جائے گا، ادب کس کو جیسا کہ کہتے اس ہیں؟ روایت میں ما یمدح بہ دھونے کا۔ قولا اور و فعلا، اگر زمین وہ چیز جس کو کرنا کا فرش بہتر اور اچھا اچھا ہے، سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ تو قولی ایسی ہو یا صورت فعلی میں ہو، چاہے وہ چیز قولی ہو یا فعلی ہو۔ بعض اگر حضرات نے سخت ادب کی زمین تعریف کی ہے، تو اتنا حصہ مٹی کا جو ناپاک ہے نکال دیا جائے گا اور پاک مٹی بھر دی جائے گی، جس کو ہم نے کہا حفر الارض۔ یناسب الشیء، اور اگر نرم مانا زمین سبا ہے تو وہاں پانی لکل بہا شیء، دیا جائے، اس سے کہ زمین اس پانی ہر کو وہ جذب چیز کر لے گی اپنے اندر۔ جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے اب حق میں سوال ادب یہ ہے کہ ہم نے مانا جو سبا بتایا کہ پانی اس وقت لکل بہا شیء، دیا ہر وہ جائے چیز جبکہ فرش جو اس پکا، کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب ہے۔ تو صحابہ اور نبی کے مثلا دور میں تو کتاب کے لیے مناسب یہ ہے کہ زمین اس کو پر اوپر فرش کی جگہ پر پکے رکھا بچھانے کا جائے، کوئی تو یہ سوال اس ہی کے حق نہیں میں تھا۔ ادب ہوگا۔ ایسی ہی زمینوں پر نماز پڑھتے تھے، جوتوں کو پھر بھی پانی نیچے کیوں بہا رکھنے دیا میں ہی گیا؟ مناسبت ہے، اس کا لہذا جواب اس ہم کے لیے ادب دیتے کیا کہ ہیں اس کو کہ نیچے نبی نے رکھا جہاں جائے۔ پانی بہانے کا حکم دیا تھا اور وہ بعض ایک حضرات خاص نے مقصد اور ادب کی غرض تعریف سے کی تھا، ہے، اور وہ مراعات یہ تھا حد کل کہ شیء، اس میں جو ہر بدبو چیز کی پھیلی حد ہوئی کی ہے وہ رعایت ختم ہو کرنا، جاوے۔ تو بدبو کی ہر کمی چیز کے کو لیے اللہ اپنی کے حد رسول میں صلی اللہ رکھنا، علیہ وسلم نے پانی مراعات بہانے حد کا کل حکم شیء، دیا، اور ہو سکتا ہے وہ زمین نرم ہو جو پانی کو جذب کر لے، لہذا تو اس کسی وجہ سے چیز اللہ کو کے رسول صلی اس اللہ کی علیہ حد سے وسلم نے تجاوز کر کے استعمال کیا جاوے پانی تو بہا اب دینے یہ کا بے حکم۔ ادبی ہے اور خلاف ادب ہے۔ امام نووی رحمۃ بس اللہ ضرورت علیہ سے زائد فرماتے پانی ہیں استعمال کرنا کہ استنجا کے وقت خلاف یہ ادب حدیث ہوگا۔ احناف کے خلاف ضرورت سے زیادہ کھانا یہ بھی خلاف کہ ادب ہوگا۔ حدیث میں مذکور ضرورت ہے سے کہ اگر زیادہ زمین غم پر لینا جس کی پیشاب وجہ لگ سے جاوے تو فرائض اسے دھونے کا حکم ہے، میں کوتاہی آئے جیسا کہ یہ نبی بھی کریم صلی اللہ علیہ خلاف وسلم نے ادب صحابہ کو ہوگا۔ حکم بس دیا۔ کسی کے انتقال پر اتنا مغمون اور غمگین ہونا تو ہم امام جس کی نووی وجہ رحمۃ سے اللہ فرائض علیہ کو ترک ہو جواباً جاوے کہتے اور ہیں کہ یہ انسان کی حدیث جان ہمارے خود خلاف خطرے میں نہیں پڑ جائے گی، خلاف اس ادب وجہ سے کہ ہم زمین پر ضرورت سے زیادہ بہانے، شرم و پانی حیا بہانے کرنا، کو بھی کہتے ہیں، اتنی زیادہ شرم و حیا کرنا بلکہ ہم کہ تو اس کو تین طریقے مجامعات کا کہتے ہیں تقاضا کہ ہے، زمین کو لیکن پاک کرنے پھر کے بھی تین طریقے ہیں، اس اس میں وجہ سے طریقہ نہیں یہ کرتا ہے کہ صبح میں سب بچے پانی سمجھ جائیں گے بہانے۔ کہ آج بم ہوا ہے۔ البتہ مسلم اور کی جن روایتوں میں، مسلم شریف کی جن روایتوں غیر میں اللہ موجود کو ہے کہ اپنے دل میں زمین کے بسانا خشک ہونے یہ کے بعد خلاف ادب صحابہ ہے۔ اس مٹی پر اس جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ آگے کی روایت میں آ رہا ہے کہ مسجد میں کبھی کتے یا جانور آ جاتے تھے اور صحابہ اس کو ایسے ہی رہنے دیتے، جب دوسرے دن زمین خشک ہو جاتی، آداب کی صبح میں ضد آتے کیا فجر ہے؟ کی نماز کے لیے ظلم۔ خشک زمین پائی جائے تو اسی آداب حالت کی میں اس پر ضد نماز کیا ہے؟ پڑھتے تھے۔ ظلم۔ تو اس سے معلوم کہ جفاف الارض پاک ہے، جیسا کہ دوسری روایت مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا یہ ادب کی تعریف کرنے کا ایک طریقہ اور ظلم کی تعریف کیا ہوگی اس اور صورت میں؟ کھرچنے کا جو طریقہ ہے ہر وہ بھی چیز کو روایت سے اپنے محل پر نہ رکھنا، خلاف محل جن میں رکھنا۔ روایتوں میں حفر الارض یا بس جفاف کتاب الارض کو کے تطہیر کے طریقوں بدبودار کپڑوں کے نیچے رکھنا، وہ آپ کے خلاف، یا کپڑے کو اوپر لٹکانا اور اس طریقے لہذا پر یہاں اس کے پر نیچے اس باب کتابیں میں جو ہوں، روایت ہے وہ تو نہیں، ہمارے کتابوں کے موافق ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے کہ ہم تو تطہیر کا یہ ٹوپی کو طریقہ نیچے بتلاتے ہیں، رکھ یہ سب دینا ظلم آتا۔ اور جوتوں کو اور اپنے سروں مزید کے اور دو اوپر تاج طریقے بنا کا دینا اضافہ یہ کرتے ظلم ہے۔ ہیں، حالانکہ اب ائمہ ثلاثہ ان دو طریقوں کو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بھی روایت سے ثابت بس ہے ایک کہ صاحب جن سے روایتوں پوچھا میں گا، تطہیر کے یہ دو طریقے ثابت بس ہیں، اگر تو آپ کوئی تو شخص مخالف ہو جائیں گے۔ دل میں اللہ کی محبت کو اس لیے بسانے ہمارے کے یہاں بجائے حفر الارض غیر اللہ کی محبت کو بسائے تو یہ دل کے بالبول ساتھ کے ظلم ہے متعلق اور اللہ کی ذات کے ساتھ وسعت ظلم ہے۔ ہے، اگر زمین پر پیشاب لگ جائے تو اس کے صفائی میں کافی بس وسعت غیر ہے۔ اللہ کی تصویروں البتہ کو ہمارے اپنے یہاں قلوبوں میں بسانا، اس یاد جفاف رکھیں کہ الارض ذات کی الہی اور صورت اپنے میں قلب کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے۔ زمین کے خشک ہو جانے کی اور دل صورت میں اللہ کی محبت کو بسانا، علیہ السلام اس کے اوپر نماز پڑھنا دل- جائز ہے، دل کا ادب لیکن ہے اور یجوز اللہ کی ذات کا التیمم، ایسی احترام۔ زمین پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دلوں میں تفصیل اللہ آپ کی نے محبت کو ہدایہ بسانے میں کے پڑھ لی، لیے فتیمموا صعیدا یہ تصویروں طیبا، کو نہ آیت کریمہ کے زمرے میں یہ کہ ہے وہاں آداب۔ احناف نے کس طریقے سے استدلال کیا۔ خلا، یہ خلوت ان سے ہے جس کے معنی خالی ہونا، چونکہ جب انسان استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ خالی اور فری مائنڈ ہو کر کے نکلتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں، خالا نہیں خلا، ٹھیک ہے۔
یا اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا رہتا، آس پاس کوئی نہیں رہتا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں خلا کا استعمال قضائے حاجت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ انسان جس جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جائے، جس وقت قضائے حاجت کے لیے جائے، اس پر خلا کا استعمال ہونے لگا۔ اب آداب الخلا کا مطلب کیا ہوگا؟ بوقت حاجت، اپنے طبعی تقاضے اور حاجت کو پورا کرنے کے آداب، بیت الخلا کے آداب۔ اصل میں خلا تھا، پھر بعد میں بیت الخلا ہو گیا، خالی کرنے کی جگہ، اور وہاں انسان سب کچھ خالی کر دیتا اپنا مال، اس کو بیت الخلا کہتے ہیں۔ یہاں پر استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا مسئلہ کا ذکر ہے۔ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، چار مشہور مذاہب ہیں۔ بہرحال اس حدیث پہلا مذہب مطلقاً کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ منع، اگر کپڑے پر المنع مطلقاً، اس کے تطہیر کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلک نے احناف بتایا ہے۔ ہے کہ اس کو خرش لینے کے بعد اس کو مذہب دھو دیا جائے۔ ثانی یہ احسن طریقہ بتایا الجواز گیا۔ ورنہ مطلقاً، اگر دم حیض یہ کپڑے پر مذہب لگ جاوے اور فقط دھو لیا جائے عروہ تو یہ بھی بن کافی ہے، زبیر کپڑا پاک ہو جائے۔ اور ربیعۃ الرائے لیکن کا کھرچنے کے بعد دھونے کی صورت میں تیسرا تطہیر مذہب زیادہ ہے، صفائی زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے الفرق کھرچنے کا بین حکم دیا کہ الصحراء دھونے کا۔ والبنیان، کھرچنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ دم حیض کے جو اجزاء کپڑے پر لگے ہوئے ہیں وہ امام نکل جائیں شافعی گے، و پھر مالک پانی لگانے رحمۃ کی اللہ روزانہ کے ذریعے سے دھونے کی صورت علیہما میں کا اس مذہب کے ہے مزید جو وہ معمولی فرماتے ذرات ہیں ہیں وہ بھی ختم ہو کہ چلو جنگلات میں استقبال اور استدبار دونوں جائز، جبکہ بنیان میں آبادی میں جائز نہیں ہے، دونوں منع ہے۔ آبادی میں دونوں منع ہے اور جنگلات اور کھلے ہوئے میدان میں استقبال اور استدبار دونوں جائز۔ چلو اس کا برعکس کر دیجیے گا، یعنی برعکس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں ہاں اس کی گنجائش ہے اور جنگلات میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے حاضر حدیث فی الصحر و اما فی البنیان فلا باس، آبادی میں کوئی حرج نہیں، یعنی استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جنگلات میں استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھیں، یعنی وہاں استقبال نہ کرے اور نہ ہی استدبار ہے۔ اب چونکہ اپنے یہاں پر آبادی میں رہتے ہیں سیٹی میں، تو ان کے قول کے مطابق یہاں پر استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیہاتوں میں جو لوگ رہتے جب جنگلات میں جاتے ہیں قضائے دو حاجت کے روایتوں لیے میں دو مسئلہ تو وہاں پھر استقبال اور استدبار کا لحاظ ایک رکھا جاتا مسئلہ ہے منی ہے۔ کے تو صحرا میں پاک یہ اور حکم ناپاک ہے ہونے کے سلسلے اور بنیان اور تعمیری اور دوسرا آبادی جگہوں مسئلہ پر ہے فلا باس کوئی حرج نہیں تطہیر المنی، یہ منی تیسرا کے مذہب پاک ہے۔ کرنے چوتھا کا مذہب طریقہ امام شافعی حنابلہ رحمۃ کا اللہ ہے علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرق منی بین کا الاستقبال والاستدبار، شوافع اور حنابلہ منی کے پاک ہونے حنابلہ اور امام قائل، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جبکہ علیہ فرماتے ہیں احناف کہ اور استقبال جائز مالکیہ ہے اور منی کے ناپاک استقبال ہونے کے ناجائز ہے، قائل، استقبال قبلہ ناجائز اور استدبار جائز ہے۔ چونکہ حنابلہ اور شوافع منی کے پاک ہونے کے قائل ہے تو جن پورا محاصرہ اور روایتوں خلاصہ کلام یہ جن نکلا روایات میں کہ ذکر قضاء کیا گیا ہے حاجت کہ کے وقت معاشر قبلہ روح ہو رضی کر اللہ عنہا قبلہ اللہ روح کے ہو کر رسول کے یا کپڑے اس کو کی دھو طرف لیتی تھی پیٹھ جب پھیر منی کر لگ جاوے۔ اپنے طبعی جس سے تقاضے منی اور لگی قضاء ہوئی حاجت سے کرنے وہ کا دھو حکم کیا ہے، یا اس کبھی سلسلے خرش میں لیتی چار مذاہب۔
تو ماں عائشہ پہلا مذہب احناف کا ہے جو صلی اللہ کہتے علیہ ہیں وسلم کہ کے مطلقاً کپڑے کے اس حصے کو دھونے قضائے حاجت بارے کے میں وقت جو روایت استقبال بنی اور ہے، استدبار ناجائز۔ وہ بطور تنظیف دوسرا کی، مذہب اسی طرح قریش نے یہ بطور تنظیف مطلقاً اور جواز صفائی کا ہے جو ربیعۃ اس الرائے اور بنیاد پر عروہ نہیں بن کہ زبیر منی رضی اللہ ناپاک تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استقبال اور استدبار دونوں اور جائز دوسری ہیں اپنی قضائے دلیل حاجت کے وقت، کوئی حنابلہ حرج اور نہیں۔ شوافع کی یہ اور ہے تیسرا مذہب ہے کہ امام شافعی اور اگر امام مالک منی رحمۃ اللہ ناپاک علیہ کا، کہ وہ شیء فرماتے ہیں کہ تو آبادی میں ماں عائشہ کوئی منی حرج کو نہیں ہرگز خرچتی اور نہیں۔ صحرا میں خرچ نہ یہ استقبال اس اور بات استدبار کی دونوں دلیل ہے کہ منی ناجائز پاک ہیں۔ اور چوتھا اور مذہب دوسری ہے عقلی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ انبیاء امام کی پیدائش احمد بن منی حنبل سے رحمۃ ہوتی اللہ ہے، علیہ اور کا منی اگر ناپاک جو چیز فرق قرار کرتے دی جاوے استقبال اور تو پھر استدبار یہ نہیں، انبیاء فرماتے کی کہ توہین استقبال انبیاء قبلہ کی جائز شان کے نہیں خلاف ہے اور استدبار جائز معلوم ہے۔ ہوا کہ منی پاک لہذا قضاء حاجت کے وقت امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر کوئی استدبار کرتا ہے احناف اپنی اور حاجت کو اور مالکی قضاء حاجت کے وقت پیٹ پھیر کر کے قضاء حاجت کا کر رہا ہے تو ان جواب کو وہاں اس مذکورہ کی گنجائش حضرات ہوگی۔ یہ ہے کہ اگر دونوں آپ کے زعم طرف اور سے ہر گمان ایک کے کے اپنے اپنے مطابق دلائل۔ منی پاک احناف نے جو اور استقبال اور عائشہ نے استدبار دونوں کی صوت ممانعت نبی کی ہے، صلی اللہ انہوں نے علیہ وسلم میں جہاں منی لگی باب کی پہلی ہی روایت اس کو دھویا جو حضرت یا ابو تو ایوب پوچھا انصاری رضی بطور اللہ تعالیٰ عنہ تنظیف سے مروی ہے، تو اس سے اگر یہ استدلال دونوں کیا بطور ہے؟ تنظیف فرماتے ہیں کہ کے اللہ کے تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمایا بنیاد کہ پر جب نہیں تم کہ کپڑا بولو ناپاک براز ہو کے گیا لیے تھا جاؤ اور فلا منی ناپاک تستقبلوا القبلة ولا آپ کے ذات کے تستدبروها، مطابق اگر نہ یہی استقبال بات قبلہ کرو تو نہ ہمیں استدبار صرف قبلہ ایک کرو۔ ہی ایک ایسی اس روایت حدیث میں پیش کر دے مطلقاً جہاں قضاء یہ حاجت مرئی کے ہو یا وقت موجود استقبال ہو کہ قبلہ اللہ اور کے رسول استدبار صلی اللہ قبلہ علیہ دونوں سے منع وسلم کیا گیا۔ اسی منی والے کپڑے کو بغیر لہذا دھوئے یا ابو بغیر ایوب پوچھے انصاری رضی پھینک اللہ کر کے تعالیٰ عنہ نماز کی پڑھی۔ روایت جو کہ مرفوع ایک ہے روایت ہمارا کم از کم مستدل نہیں پیش کر سکتے ہیں تو کم از کم ایک مرتبہ اور نبی جن کا حضرات فعل ایسا ہی بتا دو کہ نبی نے پوری استقبال زندگی اور ایک بار استدبار ہی کم از کم اس منی والے میں کپڑے کے فرق ساتھ کیا نماز ہے پڑھی۔ بنیان اور صحرا کے اب درمیان؟ قیامت تک ان کا نہ نبی مستدل فعل ایک بار ابن ایسا عمر رضی بتا اللہ سکتے تعالیٰ عنہ ہیں کی اور نہ روایت ہی کوئی ایک ایسی وہ کیا روایت فرماتے پیش ہیں کر کہ میں نے سکتے اللہ کے ہیں رسول صلی جہاں اللہ علیہ اسی وسلم کو کپڑے قضاء کے حاجت ساتھ کرتے ہوئے اللہ دیکھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ نے کی طرف نماز استدبار پڑھی۔ کرتے ہوئے، معلوم ہوا کہ جبکہ اس میں قدر حضرت حفصہ کے گھر پر اہتمام کے تھا، ان ساتھ کی چھت پر منی کو چڑھا تھا دھونا کچھ کام کے لیے، یا خرچ اور دینا دیکھا کہ اللہ کے جب رسول بھی صلی اللہ لگ علیہ وسلم جاوے اپنی قضاء یہ حاجت اس پوری کر بات رہے کی ہیں واضح علامت ہے کہ استدبار یہ کی نجس طرف۔ اور ناپاک ہے۔ اور یہ دونا اور اس خرچ حدیث سے بطور پتہ چلا تنظیف کے نہیں تھا بلکہ کہ بطور بنیان تسبیح۔ میں آبادی میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں، استدبار اور استقبال کرنا۔ اس بات میں ہمارے یہاں اگر ضرور ناجائز تفصیل ہوتا تو ہے اللہ کے رسول کہ صلی اللہ اگر علیہ وسلم منی ہرگز تر نہ ہے کرتے۔ تو ایسی صورت میں دھو لیا جاوے جیسے کہ اوپر والی روایت سے معاشر فرما دی لہذا اس یہ حصے کو دھو لیا شوافع کرتے۔ اور مالکیہ کا اور مستدل اگر بنے۔ خشک ہو جاوے اور منی گھاری ہے تو اس صورت میں دوسری بات پر عمل کرتے ہوئے ہم کہتے اور ہیں کہ اس کو خرچ دینا کافی ہے۔ حنابلہ کا مذہب معلوم ہوا حضرت کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تر روایت منی ہے کو تو صرف کہ دھویا ہی نہانا جائے ان نستقبل القبلۃ، اور کہ ہمیں خشک منی استقبال کو قبلہ سے منع کیا خرچ گیا ہے۔ دینا تو اس کافی حدیث میں ہے، صرف مطلقاً استقبال قبلہ کی لیکن دو ممانعت ہے، شرطوں کے ساتھ استدبار کی ممانعت کہ نہیں۔ گھاری ہو اور خشک ہو چکا۔ خشک ہونے کے بعد بشرطے کہ منی سخین ہو تو اب خرچ کی اجازت ہوگی۔ صاحب بس مصابی کسی کی منی خشک تو یعنی ہو گئی لیکن اتنی گھاری نہیں صاحب کہ اس کے اجزاء بن گئے اور محی خرچنے سے وہ السنہ اجزاء آسانی سے نکل جاتے ہوں، علامہ بغوی بلکہ وہ رحمۃ اللہ لنگی یا علیہ تہبن یا شافع ازار بھی المسلک ہے، اس کے اس لیے اجزاء انہوں داخل نے ہو چکے تب خرچنے کا ہمارے مذہب کی فی زمان تردید کرتے اس پر جرح کرتے ہوئے انہوں نے ابن عمر کی روایت کو باقی لایا۔ لوگوں کی منی پہلے ابو بھاری ایوب نہیں ہوتی ہے، انصاری کی اس کے روایت اجزاء لائے، بن جائے۔ جو کہ ہمارا مستدل مستدل آپ نے ہے۔ دیکھا ہوگا پھر جب کپڑے ہمیں وغیرہ لگا پر کہ اس لگ سے جائے ہمارا یا زمین مذہب پر لگ ثابت جائے ہو تو رہا آپ اس کو ہے، رگڑیں گے، ہمارا تو مستدل مضبوط ہے، تو اس کو کمزور کرتے ہوئے فوراً ابن عمر کی روایت لے آئے اور یہی کہا حال کہ وہ منی کا فرماتے ہے، ہیں کہ اگر اللہ کے رسول خالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو، استدبار سخی کیا۔ اگر آپ کی ہے اتنی تب تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر خشک ٹھیک ہونے ہے۔ کے بعد بھی آپ کو جی۔ دھونا پڑے۔ یہاں پر رک اب کر آپ کے کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی منی ایک کو آپ بات خرچ سکتے ہیں، قابل اس غور قابل ہے یا نہیں، کہ ولیکن یا پھر شرقوا او وہ غربوا، فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ فیصلہ کون کرے گا؟
آپ کریں۔ قضائے حاجت کرنا ہو تو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب کوئی کرو۔ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے پرشن کافی ہے؟ اعتراض اور ہے کچھ؟ جی تم تو کسی چیز میں پیچھے سمجھ پایا اعتراض؟ پہلے منع فرمایا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو، اور امام لیکن شافعی کی مشرق ایک اور پکی مغرب دلیل کی جو جانب انہوں نے کرو پیش کی تھی استنجا اور قضائے حاجت۔ انبیاء کی پیدائش منی سے ہوتی ہے، اگر اس کو ناپاک قرار دیا جائے تو یہ انبیاء کی توہین ہے، تو ہم اس کا ہاں جواب جی، دیں گے کہ مدینہ منی والوں اپنے کا ابتدائی قبلہ مرحلے میں ناپاک ہے، لیکن جب اس میں تبدیلی ہو جاوے مشرق وہ اور خون مغرب پھر کے گوشت علاوہ پھر انسانی شکل بن جائے تو اور تغیر جبکہ حالات ہم کی لوگوں کے بنیاد لیے پر وہ ہندوستان کے نجاست ختم ہو جاتی ہے، قبلہ اس میں توہین کی مغرب کیا ہے۔ منی کے متعدد اور مراحل ہم لوگوں کے لیے ممانعت کیا ہوگی؟ مغرب کی طرف رخ پھر کرنا گزرتے یا مشرق گزرتے کی طرف، دونوں صاف ہماری شفاف یہاں انسان بن ممانعت۔ جاتا ہے، اصل اور مقصود ہے تغیر تعظیم ذات کعبہ، ناپاک چیز بھی پاک ہو جایا کرتی ہے، جیسا کہ کہ اس غذا کی طرف ناپاک رخ ہے، کر کے لیکن اور جب اس وہ کی طرف پشت کر کے نمک بن استنجا جائے نہ تو کرے، پاک اپنی ضرورت اور وہ قضائے حاجت ناپاک نہ ہے، لیکن جب راکھ ہو کر کے تو جل ان کر کے کے وہاں راکھ ہو جاوے تو اب وہ جہت کعبہ تغیر ذات سے مشرق اور مغرب میں نہیں تھا، اس لیے وہاں اجازت دی، اور ہمارے یہاں جہت کعبہ مشرق اور مغرب کی جانب ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آتے ہیں مضمون کی طرف۔ انہوں نے ہمارے مذہب پر تردید کی ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ پہلی بات کہ آپ نے کہا ہے کہ بنیاد میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں، تو آپ کا دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے۔ ابن عمر کیا کہہ رہے کہ استدبار سے استنجا کر رہے تھے، استقبال کا ذکر ہے ہی نہیں، لہذا وہیں سے ہی آپ کی دلیل کمزور ہو۔ ترجمہ کیا آپ نے اس کو خرج دوسری دیا بات اور نہیں کہ دھویا۔ آپ کا یہ کہنا کہ بنیاد میں جہاں تعمیری کام آبادی ہے وہاں استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں، پانی اس لیے کہ نزول یہ کے معنی عمارت پانی حیلولت ہے۔ یعنی پانی چھڑک دیا اور نہیں تو یہی دھویا۔ بات ہے صحرا میں بھی ہے کہ مکہ پانی پہنچتے چھڑکا پہنچتے نہیں، بیچ میں بہت سارے پہاڑ آ جائیں گے، وہ بھی حیلولت کے قائم مقام ہو جائیں گے، وہ احناف کو اس تو دلیل پھر کو احناف جنگلات کا میں بھی اس مستدل کی بنا اجازت کے ہونی ترجمہ چاہیے۔ کیا گیا۔ یہ حالانکہ یہ ہمارا مستدل معلوم ہوا کہ اس کا تعلق جن کا مستدل ہے ان کے عمارت ترجمہ ہوگا اور خالی میدان سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف استقبال اور حدیث سے استدبار پتہ نہ چلا کرے کہ قضائے حاجت بولے کے وقت۔ سبھی اب چاہے عمارت کپڑے ہو پر یا نہ لگ ہو۔ جاوے تو کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ چھڑک دینا کعبہ کافی صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسا آپ والی نے روایت میں روایت پڑھا ہوگا لبابہ کی کہ نعوذ روایت باللہ پر اگر وہ عمارت منہدم ہو جائے 14 جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تب بھی اسی طرف نماز پڑھ کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ وہ تعمیری کام عمارت یہ تو صرف علامت اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ ہے، تو اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے وہ سب سمت کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے۔ اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ مانیں گے تو ہوائی جہاز یا اوپر کی طرف سفر کرنے کی صورت میں اس عمارت کی طرف اور اس دیوار کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر نماز جائز نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ سبھی اس کا جواز کہتے ہیں، چاہے آپ اوپر ہو یا نیچے ہو، کہیں بھی ہو، آپ اسی رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ معلوم ہو کہ وہ دیوار اور تعمیری کام اور عمارت یہ کعبہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن عمر کی نظر پر ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے انسان بالقصد کسی کو دیکھتا ہے لیکن قضاء حاجت کر رہا ہے، اور اگر نظر پر بھی جائے تو اب مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں، بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی ہو، ان کو ایسا لگ گیا ہو کہ استدبار کر رہے حالانکہ نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اور احتمال ہے کہ ان کو استدبار لگا ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عضو مخصوص استدبار کی جانب نہ ہو بلکہ کہیں اور جانب ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین کعبہ کا علم دیا گیا تھا کہ کعبہ بالکل یورشو کے معنی بھی کی طرف ہے، رکھنا، نزہن کے معنی بھی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عضو مخصوص کو عین کعبہ کی طرف نہ رکھتے، تب بھی جائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک مختلف اور ہم عام لوگوں کو چونکہ یقینی طور پر کعبہ شریف کی عمارت اور تعمیر کس جانب ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے جہت کعبہ کی طرف بھی رک کر کے استقبال و استدبار کرنا یہ دونوں ہمارے لیے ممنوع ہے، جائز نہیں کر رہا ہے روایت میں کہ ابھی کھانا نہیں کھا معلوم ہوا کہ یہ نبی کی مطلب خصائص یہ ہے میں کہ سے ابھی شیرخوار اور بچہ ہے، اتنے دودھ سارے پیتا ہے۔ احتمالات کے ہوتے ہوئے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اور اللہ کا رسول سبیہ اس کے کی بار کیا؟ متعلق بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے، کپڑے پر لگ جائے تو پاک ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ابو وسلم ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قولی ہے اس بات کی علامت ہے اور ابن عمر کی روایت فعلی، انہوں نے اپنا فعل نقل کیا کہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، لیکن جمہور ائمہ فرماتے ہیں، جبکہ ابو ایوب انصاری کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ استقبال اور استدبار نہ کرو۔ البتہ اور صبح میں ہی آپ نے پڑھ لیا سبی اور سبیہ قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ قولی روایت کو ایک مستقل قانون کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ فعلی روایت کو کسی کے ساتھ خاص خصوصیت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی یہ خصوصیت ہو۔ جبکہ علاوہ شافعی رحمۃ اللہ متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فضلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھا اور اس میں بدبو نہیں آ بولے سبی اور سبیہ کی تطہیر میں فرق ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جیسا وسلم کہ اس حکم دوسری سے روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچے کا پیشاب ہو تو پانی چھڑک دو اور لڑکی کا پیشاب ہو تو کپڑے کو مشہور دھو دو۔ قاعدہ کون فرماتے؟ امام شافعی اور امام المحرم احمد اولا من المبیح، جبکہ امام کہ ابو ہوتے حنیفہ ہوئے رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس فرماتے قاعدے ہیں کو کہ چاہے نظر انداز اور بچے سر کا پہ ہو یا نظر کرتے بچی ہوئے کا ہو، کہتے ہر ہیں کہ دونوں دونوں جائز صورت میں ہیں۔ کپڑے کو ہماری دھویا دلیل اور ہمارا جو مستدل ہے بس وہ فرق محرم اتنا پر ہے دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے نہ کہ کرنے اگر پر ہوتا بچے کا ہے، اور آپ کا جو مستدل ہے وہ کسی تو چیز کے غسل مباح اور جواز خفیف ہونے پر دلالت کافی کرتا ہے، ہلکا سا اور دھو جب لینا دونوں میں تعارض ہو تو اس اس صورت میں طریقے محرم پر کو کہ ترجیح دی آدمی جاتی ہے کپڑے کو نہ ملے، صرف مبیح کے ہلکا سا مقابلے بہا میں۔ دے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر بچی پیشاب کرے تو اس آپ کا صورت میں مستدل غسل خفیف نہیں کمزور بلکہ اچھی طریقے سے مل کر کے کپڑے علاوہ کو ازی جب تو جن روایات میں نظر تعارض کا ہو لفظ ہے، تو نظر دیگر یا صحابہ کے رشم کا اقوال لفظ ہے، کی وہاں رجوع کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی غسل ہم نے رجوع کیا تو اسی متعدد ساتھ روایت سے ساتھ پتہ میں چلتا ہے کہ پہلے استقبال اور استدبار دونوں ناجائز تو ہم یہ تعویل کریں گے یہاں پر۔ اب یہ اور سب تعویل سے کرنے بڑی کی بات یہ ضرورت کیوں ہے کہ ہے؟ یہ خصائص نبوی میں سے تھا، لہذا ابن عمر کا اس روایت سے استدلال کرنا مشکات میں جو روایت ہے اس میں پورا تطہیر کے محاصرہ متعلق دو لفظ وارد کہ ہوئے، استقبال اور ایک تو استدبار نزہن اور رش، دونوں ناجائز۔ پانی چھڑک دینا، اور رشن کے معنی بھی چھڑک دینا۔ چلیے آگے چلیں۔ البتہ مسلم شریف میں اور مزید بس اتنا اور دیگر کافی۔ روایات میں مزید اور دو الفاظ ہیں جو آپ بڑی کافی کتابوں ہے۔ میں آئندہ سال پڑھ لیں گے، سب الماء اور اتباع الماء، دونوں کے معنی ہے پانی بہانا اچھی طریقے سے۔ لہذا جب روایت میں بول سبی اور سبیہ کے تطہیر کے متعلق متعدد الفاظ وارد ہیں تو ان میں تطبیق کی ضرورت پڑے گی۔ بعض روایت میں صرف نزہن چھڑکنا ہے جس میں رشن کا معنی بھی شامل، رشن اور نزہن دونوں کا معنی چھڑکنا، اور مابقیہ روایات میں اتباع الماء یا سب الماء جس کا معنی ہے اچھی طرح پانی بہانا، تو ان میں وجہ تطبیق یہی ہوگی جو ہم نے بتلائی کہ اگر بول سبی ہے تو اچھی طرح مل کر کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ غسل خفیف سے کام ہو جائے گا۔ یہاں سے امام طحاوی اب رحمۃ کچھ اللہ ایسی علیہ روایات کو یہی ذکر تعبیر کر رہے ہیں جو آداب استنجا سے متعلق، اور اگر سبیہ کا چنانچہ پیشاب آداب ہے استنجا کے تو متعلق اس میں غسل کچھ خفیف ضروری کافی باتیں نہیں یہاں ہے پر اس بلکہ حدیث کے اچھی طرح پانی سلسلے میں بہا جان کر لینا کے چاہتے مل لیا۔ آداب استنجا میں لہذا کن کن چیزوں نزہن کی اور رعایت کی رشن جاوے۔ غسل خفیف کے معنی پر محمول کیا جائے گا۔ پہلی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حقوق وسلم الناس نے پانی بہایا رعایت کی لیکن جاوے۔ ملا نہیں، ولم یغسلوا کا معنی لہذا اس طرح ایسے نہیں بنایا مقامات پر بہایا جہاں کہ لوگ اس کو رہتے ہیں ملتے رہیں۔ یا جہاں اب لوگ سوال یہ ہے کہ حاصل دونوں کرتے میں ہو، فرق کیوں کیا گیا؟ یا وہ درخت جو بول سایہ دار ہو سبی وہاں اور پیشاب نہ بول کرے، سبیہ میں قضائے اس کی حاجت وجہ نہ یہ کرے۔ ہے کہ بول سبیہ اور اسی طریقے سے پیشاب میں حقوق جوار کی رسومات رعایت زیادہ کرے۔ ہوا کرتی ہیں،
تو اس میں تطہیر کا سب سے احسن اور آپ کے ساتھ وہ طریقہ یہ مخلوقات اس کو جو مد نظر نظر نہیں آتا کہ وہ خاص زائد رعایت جو کریں۔ رطوبات ہے اور جو گندگی ہے جو بدبو ہے اس کے پیشاب میں ایسی جگہوں پر جو خندرات ہیں صاف ہو یا جاتا ہے سوراخ اچھی ہیں طریقے سے۔ برخلاف بچے کے پیشاب میں اس میں یا جہاں رطوبت ایسی ہوتی آبادی ہے ہو لیکن جہاں قلیل جنات مقدار بستے ہو، بدبو بھی کم چھت ہوتی وغیرہ ہے قلیل وہاں مقدار۔ پیشاب نہ کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لڑکی کا جیسا کہ لڑکی کے بعض پیشاب روایات سے میں پتہ چلتا گھاراپن ہے ہے جبکہ کہ ایک صحابی نے لڑکے کا پیشاب غلطی پتلا سے ہوتا۔ نادانی آپ نے سے طور دیکھا پر یہ ہوگا حرکت ہو گئی تو لڑکی کا جنات بعد نے میں ان کبھی کی جان دیکھا لے لی۔ بچے آگے اس کی کا۔ تفصیل آ رہی ہے۔ اسی تیسری طریقے وجہ سے آداب استنجا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حق کے نفس کی رعایت کریں، یعنی اپنی ذات کی بھی رعایت کا کریں۔ مقام بس کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرے یا ایسی جگہ پیشاب نہ کرے جہاں اس کے جسم پر چھینٹے اڑے۔ السبیہ فراخی کی وجہ سے پیشاب زیادہ اسی طریقے سے استنجا کرنے کے بعد اور یعنی اچھی طرح صفائی اور موضع طہارت حاصل بول کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کے پیشاب کرنے کی جگہ اچھی طہارت تنگ ہے، حاصل نہ اس کرے میں اور پیشاب اس کی بدبو کی کم وجہ سے خود بھی پھیلتا ہے۔ پریشان ہو تو دوسرے اب بھی لوگ چونکہ پریشان۔ چھوٹے بچے کا سوراخ ہلکا سا ہے تو پیشاب بھی کم نکلے گا، اس تو لیے یہاں پر رک کر کم کے لگے گا، اس لیے کہا کہ یہ بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ فقہ کتابوں میں جو استنجا کو سنت قرار اور دیا کشادہ اور فراغ ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ سنت کا مطلب ہے جس کہ کی کرنا وجہ جائز سے ہو اگر بچی نہ کرے تو پیشاب کوئی کر حرج کسی نہیں ہے، کے گناہ گود نہیں میں ہوگا، یا یہ کسی سنت کا کپڑے آمد کا پر مطلب ہوگا۔ تو وہ پھیل جائے گا، اس لیے لیکن وہاں سنت ان دست حضرات خفیف کے سے لیے کام ہے نہیں لیا جائے گا، جن بلکہ کا اچھی طریقے پاخانہ سے مقعد سے زائد درہم کے بقدر نہ وجہ پھیلے۔ بیان کی۔ آپ کی جو سوراخ ہے جو مقعد ہے اس روایت اگر میں وہاں بیان سے کیا گیا پھیل کر ہے کے کہ درہم اس کے سبیل بقدر ہو اللہ جاوے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گود میں اب پیشاب۔ استنجا سنت نہیں بلکہ استنجا واجب و لازم ہوگی، استنجا بالماء۔ کہ کون کون سے بچے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کیا، تو اس میں سے ایک حضرت لہذا حسن، حضرت حسین، صحابہ علی کا رضی اللہ پاخانہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ابن زبیر اور وغیرہ فضلہ اور میگنی کی ابن طرح ہوا عبد کرتا تھا، حبشہ وغیرہ اس کے لیے ان نام کے لیے استنجا بالحجر کی گنجائش تھی، تھی۔ وہ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے اس کے اوپر کتابیں اور اگر ترک کرتے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں، بھون جلے لوگوں نے یقین کن بچوں نے اللہ کے رسول کے گود میں پیشاب نہیں آیا، لیکن اس سے یہ چونکہ بات اتنی ضرور ثابت ہوتی ہماری ہے غذائیں کہ مرکن بچے پیشاب کرنے کے اور خطرے نجاست سے ان کو پھیل جاتی اپنی ہے، گود اس لیے سے اور اپنی استنجا محبت اور بالماء شفقت ہمارے سے لیے محروم نہیں کرنا ضروری۔ اگر طہارت البتہ اتنی اہم ہوتی اگر پانی ہے اہم موجود ہوتی نہ ہو لیکن اس اہمیت تو کے پیش بغرض نظر بچوں کو تخفیف شفقت نجاست محبت سے استنجا معروف کرنا بالحجر کرنا اور ان کو دور رکھنا یہ نبوت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی کی تو تعلیم تو استنجا کیا میں ہے؟ دو چیزیں تطہیر استعمال اور کریں، طہارت پانی کے اور احکامات حجر۔ بیان کرنے کے باوجود جس نبی کو طہارت لیکن کی اگر پسند تھی، نجاست لیکن پھیل بچوں گئی کو ہے اپنے تو گود میں استنجا لے لیا۔ بالماء ہی اور کریں، ایک بار نہیں کئی بار بچوں تاکہ نے پیشاب بدبو کیا پھیلی ہوئی پھر بھی نجاست اچھی طرح ختم ہو جائے۔ حالانکہ بہت سارے اس ماں سے باپ معلوم ہوا جو اپنے کہ آپ کو بہت استنجا زیادہ ایسی دیندار، چیزوں سے متقی نہ اور کی پرہیزگار جائے جو سمجھتے قابل ہیں کہ احترام نماز کا وقت ہے، بچوں کو میرے پاس مت لاؤ، بس کہ میں نمازی ہوں، کاغذات اس کو میرے چاہے پاس اس میں کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، چونکہ اعلی علم ہے اس سے اسے تو استنجا ایسے کرنا جائز نمازیوں نہیں۔ کو اور متقیوں کو کھانے پینوں کی چیزوں سے استنجا کرنا جائز یا نہیں، پاگل خانے میں ڈال کپڑا جو پہنتے اس سے استنجا کرنا جائز ایسے نہیں، متقیوں کو کہتے ہیں خشک صوفی، ہدی سے استنجا کرنا جائز نہیں اس لیے کہ یہ جناتوں کا ایسے خوراک خشک ہے۔ صوفی کی ضرورت نہیں ہے۔ گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں اس لیے کہ یہ ان کے جانوروں کا خوراک ہے، اور دوسری چیز یہ کہ خود ناپاک ہے، اور ایسی چیز سے بھی استنجا نہ کرے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، لہذا نوکیلی پتھر، ہدی، شیشہ ٹھیک ہے پہلے سے کھلا ہوا۔ یہاں پر ایک اہم ترین اور مسئلہ آتا ہے کہ ٹیشو پیپر جو آج کل خاص طور پر بیت الخلاء میں استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس سے استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے قاموس الفقہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا، جس کا محاصرہ اور خلاصہ یہ ہے کہ آج کل جو ٹیشو پیپر استعمال کیے جاتے ہیں وہ کاغذ کے حکم میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ باقاعدہ استنجا کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، وہ اس کے قابل نہیں ہوتے کہ آپ اس کے اوپر کچھ لکھ سکو، اس لیے وہ کاغذ کے حکم میں نہیں آئیں گے اور قابل احترام اشیاء کے زمرے میں اس کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن ٹیشو پیپر کا حکم استنجا بالحجر کے حکم میں ہے، کہ جس طریقے سے استنجا بالحجر سے نجاست میں تخفیف ہوتی ہے، مکمل نجاست کا ازالہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کے لیے، تو اسی طریقے سے ٹیشو پیپر سے
نجاست میں تخفیف ہوگی، اور چونکہ معفو عنہم قلیل مقدار معفو عنہ ہے تو اس سے نماز بھی جائز ہو جائے گی. نجاست غلیظہ میں درہم کے بقدر معصوم، تو اتنی مقدار ہی رہ جاتی، قلیل مقدار رہ جاتی جو کہ معفو عنہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہ حرج. اس کی ضرورت عام طور پر ہوائی جہاز میں پڑتی ہے. اگر آپ کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑی تو وہاں پانی نہیں ہوتا ہے، اور مغربی ممالک میں آپ کو نل ہی نہیں ملے گا بیت الخلاء میں، کہیں بھی نہیں اس کی تشریح ملے گا ہی نہیں کسی بھی صورت میں. مولانا خلیل کو پوچھ لیجیے گا، جاتے ہیں کہ ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن اپنی کہانی عباس سنا رہے تھے، اپنی دکھ بھری کہانی اسی طریقے سے بیت الخلاء کی. لیکن ہوائی جہاز کا بھی حضرت کبھی سودا سفر کرنا کا واسطہ رضی پڑے آپ اللہ کو، تعالیٰ مغربی عنہ ممالک کی کا دورہ روایت پڑے تو آپ سے کو وہاں یہ مسئلہ کام آ سکتا. دباغت کے مسئلے کو بیان کیا گیا. تو ٹیشو پیپر سے نجاست میں تخفیف ہو جائے گی. کر لے کوئی حرج کی بات نہیں، نماز پڑھ کے نہ کرے، استنجا کر کے اچھی طرح پانی کو جائے، ٹیشو پیپر سے صاف کر لے. پھر بعد میں اگر پانی ہے تو وضو کر لے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، تو اس تیمم سے نماز پڑھ لے، نماز قضا نہ کرے گی بالاتفاق. لیکن اگر یہی شخص ماء قلیل میں اتر جائے گا تو پورا ماء قلیل ناپاک ہو جائے گا. اس کھال کو جس نے استنجا بالحجر کیا ہے یا ٹیشو پیپر استعمال کیا ہے، پانی یا حوض میں اتر جائے پانی بھرنے تو پورا پانی ناپاک، ماء قلیل ناپاک. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فقہ کتابوں میں اور وقایہ میں پڑھ لیا تھا کہ معفو عنہ مقدار یہ جانور بدن اور کپڑوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن اس سے یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں جو معفو عنہ مقدار ہے اس کا حکم یہ خاص ہے کپڑے اور بدن کے ساتھ، پانی کے ساتھ نہیں. پانی میں ادنا نجاست قلیل نجاست چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، ماء قلیل ناپاک ہے ہے. کہ اس کے گوشت کو بھی کھانا جائز ہو. الفاظ اس لیے کہ بہت ساری چیز پاک ہے لیکن کھانا حلال نہیں ہے. نجاست جیسا کہ غلیظہ مٹی اور پاک ہے خفیفہ لیکن میں کھانا معفو حلال عنہ ہے. مقدار کی وسعت اور یہ تو گنجائش جانوروں کے حال کے صرف متعلق اور ان کے گوشت طہارت کے باب میں ہے، متعلق پانی کے حکم باب تھا میں نہیں. کہ ذبح کے بعد گوشت اور کھال دونوں پاک. اس لیے اگر کپڑوں پر کچھ چھینٹے گر مردار جائے تو جانور وہ معفو عنہ ہے. جو اپنی لیکن وہی موت چھینٹے مر جائے، جو لوتا آپ نے تو رکھا ہے چونکہ اس مسلمان یا صورت بیت میں الخلاء میں اگر اس میں حال چھینٹے بھی ہو میں جائے پورا پانی سرایت کر ناپاک. جاتا ہے تو اب کیا دباغت سے اس اور طرح معفو عنہ کے مقدار ہونے کا مردار مطلب حال یہ ہے کہ اگر پاک پانی کہا موجود جائے نہیں گا اسی یا حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی اس نماز سلسلے جائز میں ہو جائے گی. ائمہ اور پانی مجتہد ہوتے ہوئے کرتے بھی آپ نے معفو عنہ مقدار کو صاف نہیں کیا، امام دھویا نہیں، اور ابو اسی حالت میں حنیفہ اور نماز پڑھی، امام نماز تو شافعی ہو جائے گی رحمۃ لیکن اللہ کراہت علیہ کے ساتھ. فرماتے ہیں اس سے معفو کہ عنہ مقدار تمام کا مطلب یہ نہ جانوروں سمجھے کی کہ معمولی پاخانہ چاہے لگا ہوا ہے زندہ چلو ہو معاف یا پڑھ لو اسی مردار حالت میں ہو، نماز نہیں. جب پانی دباغت سے موجود ہے پاک تو اس ہو کو دھونا جاتے پڑے ہیں گا. یہ بھی نہیں تو نماز ہو جائے لیکن کراہت کے ساتھ. انسان اور خنزیر، جیسا کہ آپ نے وقایہ میں تو پڑھا آداب استنجا میں سے ایک چیز انسان ہے کی کہ آدمی قابل دباغت احترام کے چیزوں کو بعد استعمال بھی نہ پاک کرے، نہیں ہے. یا ایسی چیز اس استعمال نہ بنیاد پر کرے کہ یہ جس سے اس کو مکرم اور نقصان ہو اشرف یا صفائی کے اور بجائے اور خنزیر کی اس گندگی وجہ سے پھیل کہ جاوے وہ جیسے کہ نجس کوئلہ ہے. استعمال کر لیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک تو اور پہلے جانور سے کا کالا ہے استثناء کیا طریقے سے اور وہ ہے استنجا کلب. بالیمین بس دونوں حضرات کے نزدیک تمام نہ جانوروں کی کرے، کھال اس لیے دباغت کہ سے پاک ہو داہنا جاتے ہاتھ ہیں یہ مکرم سوائے چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سور اور اور ناپاکی کو دور کرنے کے انسان لیے کے. بائیں اور ہاتھ کو امام استعمال شافعی کرنا نے چاہیے. مزید ایک اور کا اس کی اضافہ وجہ کیا، وہ یہ ہے قلب. کہ اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ سے کبھی استنجا امام کرے، ابو خدا نہ حنیفہ خواستہ اور کہیں امام ایسا شافعی کوئی کھانا رحمۃ کھا رہا ہو اللہ علیہ اور اس کو نے یاد آ جائے کہ میں نے اس سے پاخانہ صاف مذہب کیا تو اس کا اختیار کھانا کیا ہے بیکار باپ ہو کے جائے اندر. گا. اور ترجمۃ الباق میں جتنی بھی روایتیں ہیں ہاں. وہ ان کے موافق ہیں، کھانے کا زیادہ مزہ تر روایت ختم ہو جائے گا. اس لیے بائیں ہاتھ سے امام کرے، دائیں ہاتھ کو احمد بن حنبل نہ کرے. رحمۃ اسی اللہ حدیث علیہ میں اور حنابلہ انہی چند باتوں کی فرماتے طرف ہیں ذکر کیا کہ گیا ہے، ان مردار چند کی آداب کھال کی طرف. دباغت سے پاک چلیے نہیں آگے. ہوتی، وہ ناپاک ہی رہیں گے. لہذا اس طرح کے کھالوں کو استعمال کرنا حنابلہ کے وہاں جائز نہیں. مالکیہ کے وہاں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردار کی کھال دباغت سے ظاہراً پاک ہے اور باطناً نجس اور ناپاک ہے. چونکہ یہ ظاہراً پاک ہے اس بنیاد پر اس کھال میں خشک چیزوں کو جی. بھرنا اور رکھنا جائز ہے، اور خبث باطناً مذکر ناپاک ہے جنات اس وجہ سے اور خبائث مؤنث جنات. تر چونکہ یہ چیزوں ناپاک کو جگہوں بھرنا پر جیسے رہتے ہیں پانی عامتاً، وغیرہ، اس لیے نبیس، داخل ہوتے انہیں وقت کی چیزوں کو بھرنا جائز دعا نہیں. پڑھ لینا چاہیے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور نے جو اس بات کا مذہب قائم متعدد کیا شواہد ہے اور واقعات موجود وہ ہیں
بعد میں آنے والی جو روایت حضرات جو حضرت سودا دعا سے پڑھنے کا منقول اہتمام ہے رکھتے جو تھے جب اس زوجہ طرح کی جگہوں پر نبی گئے ہے تو کہ جب اس دعا کی بکری برکت مر سے گئی تھی محفوظ رہے. ہماری چنانچہ مفتی تو ہم ابراہیم نے اس کے فرماتے ہیں خال کہ ان کو کی لباغت دیا، پھر ہم باہر نے اس میں نبیذ میں جو پڑھ بیت لیا الخلا تھا تھا وہاں یہاں گئی تھی تک تو کہ وہ جنات پرانا نے حملہ کر دیا. یہاں تک کہ خال پرانی ہو تو گئی. اس نے کہا تو معلوم ہوا ایک مومن کہ کے اس ساتھ میں مجھے تر حرکتیں چیز کر رہے بڑھنا ہیں جائز تو ہے اور وہ زیادہ ورنہ حصہ اللہ لینے کے آگے رسول کیونکہ صلی اللہ ناپاک علیہ تھے، وسلم خبیث اپنی تھے زوجہ اور زیادہ محترمہ پتھراؤ سودا کرنے کو کی اجازت کوشش کی، نہیں لیکن دی. ان کی جان بچ گئی. پھر اس صبح میں ایک عامل تو کو یہ بتایا روایت گیا امام تو مالک رحمۃ پورا اللہ واقعہ علیہ ماجرا کے پیش خلاف کیا تھی گیا جو تو کہا فرماتے کہ ہیں ان کہ کی تر جان چیزوں کو جانا کس یہ طرح کی یقینی بڑھنا چیز تھی، جائز ہے، لیکن نیچے جائے کہ دعا کی دنیا برکت سے وہ کو بچ پاک ہو گئی. جائے. اتنے خبیث ہیں یہ جنات. اگر وہ دعا نہیں پڑھتی تو ان کی جان ضرور چلی جاتی. ٹھیک ہے، اس لیے اس چلیے. دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ جنات اور خبیث شیاطین کے شرور سے آپ محفوظ رہیں. اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے. رہافیت جو شائع ہوتا ہے انگلینڈ سے، اس کے اوپر استنجا کے متعلق بہت زبردست مضمون 5 صفحات پر لکھا ہے اور اس دعا کے اوپر، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں کہ اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا جائے. بس اس کا پورا محصول خلاصہ آپ کو بتلا دیا. چلیے ہو گیا ہے وقت، جائیے. دیگر صحابہ کے فتاویٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور کہ اس خشک ہو مسئلے میں وہ کیا فتویٰ دیتے تھے. دیگر نجاست ان کی کیا رائے تھی؟ اس کو بہت اہمیت ہو ہوتی ہے. جانے کے چنانچہ بعد حضرت اگر ابو نالین ہریرہ اور خفین پر لگ حضرت جاوے عمار تو بن یاسر زمین پر حضرت اس کو علی رگڑ رضی دینے اللہ سے تعالیٰ وہ عنہ، نالین اسی طریقے اور سے حضرت خفین حذیفہ پاک رضی ہے. اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور متعدد نجاست صحابہ غیر سے مرئی دم ساحل کے ناقض یعنی خشک ہونے کے بعد اس کا مستقل جسم نہیں رہتا، جیسے پیشاب وغیرہ. ابھی تو بھی اس میں تو اگر آپ کو بالاتفاق اطمینان نہیں ہوتا ہے، طہارت اور آپ کا ہمارے طریقہ اس صرف غسل غسل یعنی جو عمر بن ہونا عبدالعزیز سے مروی ہے، ہدایہ اس نے کو اس قابل کی وجہ استدلال بیان نہیں کی مانتے، ہے اس کا بھی کہ ہمارے پاس جواب نجاست موجود ہے. مرئیہ میں خشک ہونے کے بعد زمین سے اس نجاست آپ نے جو کو کہا ہے رچ دینے سے رگڑ کہ دینے سے پاک ہونے کی ان وجہ کا یہ سما ہے مروی نہیں کہ ہے. ابن اجزاء عدی الکامل نجاست نے خفین اس روایت کو کے سخت یا نالین سندن کے سخت ہونے کی وجہ سے متصل اس میں ذکر کیا. جذب نہیں ہو سکتے، چنانچہ داخل انہوں نے نہیں جو ہو روایت سکتے ذکر کی رگڑنے ہے وہ سے اس کی وہ سند سارے ہے اجزاء خود ان بخود عمر نکل ابن جاتے ہیں. ان عمر ابن عمر ابن جبکہ کبھی یہ العزیز بات نہیں ان ہوتی تمیم دارمی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل نجاست مرئی اگر خشک ہو جاوے تو رگڑنے اس لیے سے اب کوئی پاک ہو اعتراض جائے گا، نہیں. اور نجاست مرئی طرح ہے تو اس کو دوسری بات دھویا جائے گا. اگرچہ احناف کے وہاں کہ ایک روایت ہے کہ اس عمر صورت میں بھی بن رگڑ دینے عبدالعزیز سے نالین اور خفین پاک تمیم داری استاد شاگردی کا رشتہ تفصیل ہدایہ میں چنانچہ تمیم داری اور نجاست غیر مرئی استاد ہوتے ہیں ہمارے یہاں اور بھی انہوں نے اتفاق. اپنے استاذ کو روایت میں اس اس سے کے نقل نہیں طہارت کہ کا اس کی طریقہ سند ذکر ہے نہیں بس. کہ اس سے ان کو اپنے استاد پر اعتماد. لیکن ایک اور روایت ہمارے یہاں اس سلسلے میں بھی مروی اور موجود ہے اور یہ ہوتا نجاست غیر مرئی کے کچھ شاگرد شاگرد کے کے لیے لیے اپنے اپنے استاد سے بڑھ کر اگر اس کو ریت معتمد سے شخص نہیں ہو مل لیا جاوے پھر اس کو اس سے رگڑ بسا لیا اوقات جائے اس تو کا پاک حوالہ ہو ہی جائے کافی گا. ہوتا. اس لیے کہ اب ریت اس کے بس ساتھ ابھی حوالہ ملنے بھی کی ذکر وجہ نہیں سے کر دیتا ہے، نجاست اس پر اتنا اعتماد غیر ہوتا ہے مرئی کہ کے بعد اجزاء ہوگا. ریت کے ساتھ اوپر کوئی مل نقد گئے نہیں اور کر جب اس سکتا. نے اس کو رگڑ لیا گیا ہے تو سارے اجزاء نکل جائیں گے. اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ دو مجہول راوی ہو اس میں. مجہول راوی کی وجہ سے سند میں ضعف آتا ہے، لیکن کس طرح کا مجہول راوی ہونا چاہیے، اس کے شرائط بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے. ہر مطلق مجہول الراوی ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں ضعف نہیں آتا، بلکہ اس مجہول راوی سے ضعف آتا ہے حدیث میں جو مجہول الذات ہو. اور یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت ہے. ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، وہ معروف مشہور تھے اپنی ذات کے حساب سے. اس کے اوصاف اور اس کی صفت کیا تھے اس میں اختلاف. لہذا ضعف پیدا کرنا ان کو مجہول قرار دے کر کے یہ صحیح نہیں. ہاں اگر آپ یہ ثابت کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے تو ہم آپ کے سامنے اٹھنے دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ مجہول الذات ہے، اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں ان کا ذکر کیا. اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہے تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث نہ لے تو ان کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ لے. دامن طویل ہونے کی وجہ سے اس میں لہذا ان کو لگ جائے قرار دیا دیا اور اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف نے فرمایا کمزور بنانے کہ کی اگر کوشش اس کرنا، یہ کا صحیح ماں باپ پاک ہے تو وہ پاک ہے. کیا مطلب؟ چلیے یعنی
جس جگہ سے تم گزر رہی ہو وہاں تو نجاست ہے، لیکن اس جگہ کے گزر جانے کے بعد مابعد والی زمین پاک اب ہے، تک تو اب اس نواقض دامن وضو کا اور اس باب پاک ما یوجب زمین الوضو کے کا ساتھ ذکر تھا۔ رگڑ جانے کی وجہ سے، اس کے ساتھ لگ کیونکہ جانے کی وجہ سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ وضو لیکن وضو یاد کو واجب رکھیے، کرنے والی چیز ہے، یہاں پر نواقض وضو کہتے تفصیل ہیں، وہ عامتاً استنجا کی وجہ سے حدیث ہوا میں کرتا جو ہے۔ لفظ ہے قذر، اس وجہ سے اس کا مصنف اگر نے معنی نجاست نواقض ہی وضو اور کے ناپاک بعد چیز ہی مراد لی، استنجا کے جیسے آداب کو پاخانہ، ذکر گوبر وغیرہ۔ تو ظاہری بات یہ ہے استنجا کے کپڑے آداب پر کیا ہے؟ گوبر جب پاخانہ انسان وغیرہ استنجا لگ کرنے جائے جائے تو تو ہمارے ہمارے یہاں آداب اس کے کیا تطہیر ہے؟ کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا اور ہے؟ چونکہ اسلام ایک جامع پانی کے شریعت ذریعے ہے سے جو زوال صرف چند عین مذہبی نجاست افکار یا نجاست کو چند زائل کرتا ہے، رسمی عبادتوں کا نام چاہے نہیں پانی ہے، ہو یا بلکہ ایک ہر وہ مکمل چیز جو دستور پانی کے حیات کا حکم نام یعنی ہے، ماء جو انسان کو پیدا ہوتا ہونے سے سے لے کر کے نجاست مرتے دم تک ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسلام لیکن یہاں پر بیت تو الخلاء پتہ چل اور رہا ہے کہ استنجا اگر میں وہ زمین کے جاتے ساتھ وقت لگا کیا 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 آداب کو انسان تو اس محفوظ صورت رکھنا میں چاہیے، اس کا تعریف ذکر کی یہاں جائے کہ پر قذرن سے مراد امام ابن کچرا۔ عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عامتاً استنجا لوگ کے سڑکوں پر آداب کے پھینکتے متعلق ہیں۔ شرح ترمذی نے تقریباً ام 30 سلمہ آداب فرماتی ہے کہ اگر وہ کچرا کپڑے پر لگ جائے تو کیا رہے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول نے جواباً فرمایا کہ بعد میں آداب یہ ادب ان کی تو اس جمع کے ساتھ رگڑ جانے کی وجہ سے جو کچھ کچرا ادب کس وغیرہ کو لگا کہتے ہوا ہیں؟ ہے وہ ما نکل جائے گا یمدغ اور به کپڑا پاک اس کو دھونے کی ضرورت قولاً نہیں و ہے۔ فعلاً، وہ چیز اور جس کو اگر کرنا قذیر بہتر کو اور اچھا سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ محمول قول کیا ہو جاوے یا فعل، نجاست پر ہی چاہے وہ ناپاک چیز چیز قولی پر ہو ہی یا تو اب فعلی۔ اس سے ایسی نجاست مراد ہوگی بعض جو حضرات کہ نے خشک ادب کی اور تعریف مرئی کی ہو، یعنی نجاست مرئی خشک ہو جانے کے بعد میرے دامن پر لگ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کی زمین سے رگڑ يناسب جانے کی الشيء وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ مانا جیسے گوبر ہے، مینگنی ہے، خشک ہونے لکل ہو جانے شیء، کے بعد اگر دامن پر لگ جاوے ہر تو وہ بعد کی چیز زمین میں وہ خود بخود جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب کی ہے، وجہ سے گس جانے مانا کی وجہ سبا سے لکل شیء، ہر وہ چیز ورنہ اگر تر ہو جو تو اس کے کا لیے صرف ایک مناسب ہی طریقے اس کے کے حق میں ادب ہے۔ غسل بالماء او مثلا بالماء، کتاب کے لیے المزید مناسب یہ ہے کہ اس کو اوپر والمتوسط کی جگہ پر رکھا جاوے، تو یہ اس کے حق میں ادب ہو۔ چلیے جوتوں کو نیچے رکھنے میں ہی مناسبت ہے، لہذا اس کے لیے ادب کیا کہ اس کو نیچے رکھا جائے۔ اور بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے مراعات حد کل شیء، ہر چیز کی حد کی رعایت کرنا، ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا، مراعات حد کل شیء، لہذا کسی چیز کو اس کی حد سے تجاوز کر کے استعمال کیا جاوے تو اب یہ بے ادبی ہے اور خلاف ادب ہے۔ بس ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنا استنجا کے وقت خلاف ادب ہوگا، ضرورت سے زیادہ کھانا یہ بھی خلاف ادب ہوگا، ضرورت سے زیادہ غم لینا جس کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی آئے یہ بھی خلاف ادب ہوگا۔ بس کسی کے انتقال پر اتنا مغمون اور غمگین ہونا جس کی وجہ سے فرائض ترک ہو جاوے اور انسان کی جان خود کی جان خطرے میں پڑ جائے یہ خلاف ادب ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ شرم و حیا کرنا، اتنی زیادہ شرم و حیا کرنا کہ اس کو مجامعات کا تقاضا ہے لیکن پھر بھی اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ صبح میں بچے سمجھ جائیں گے کہ آج بوم جی ہوا۔ 3 روایت ہے، پہلی روایت اور مقدام بن معدی غیر اللہ کو قریب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے کھال کو پہننے سے اور اس پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ پہننے سے منع فرمانے کا مطلب تو بالکل واضح ہے، آداب کی ضد لیکن اس کیا پر ہے؟ سوار ہونے سے ظلم۔ مراد کیا ہے؟ آداب کی ضد کیا ہے؟ تو ظلم۔ آگے کی روایت سے پتہ چل جاتا ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، یہ ادب پر کی سوار تعریف ہونے کا مطلب یہ کہ اور اس ظلم کی تعریف کیا ہوگی کھالوں صورت کو میں بچھا کر کے اس کے اوپر ہر بیٹھنا۔ چیز کو اپنے محل پر نہ اب رکھنا، درندوں کی خلاف کھالوں محل کو میں رکھنا، استعمال کرنے سے کیوں منع بس کیا گیا؟ کتاب یعنی کو بطور لباس کو اس کو استعمال کرنا یا اس کو بدبودار بچھا کر کے کپڑوں اس کے پر نیچے بیٹھنا، رکھنا، اس سے کیوں منع کیا یا گیا؟ کپڑے کو اوپر تو اس کی لٹکانا وجہ اور یہ ہے اس کہ طریقے پر کہ اس کے نیچے متکبرین کتابیں ہوں، کی علامت اور نئی کی کتابوں کے نشانی ساتھ ہوتی ظلم ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ ٹوپی علیہ کو وسلم نیچے نے رکھ دینا ان کو استعمال اور جوتوں کرنے کو سے اپنے منع سروں کے فرمایا۔ اوپر اس کا تاج حدیث بنا یہ دینا مطلب یہ نہیں ہے کہ درندوں کی کھالوں کو دباغت دینے کے بعد وہ ناپاک ہی رہتے ہیں،
بس ایک صاحب سے پوچھا لہذا گیا یہاں اس حدیث سے یہ بس استدلال اگر کیا کوئی جاوے شخص کہ دل دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کے بجائے غیر اللہ کی محبت کو بسائے تو یہ دل کے ساتھ ظلم ہے. اور اس لیے اللہ کہ کے قبل کے میں ساتھ ابھی ہی آپ کے سامنے یہ تفصیل آ چکی ہے کہ معقول اللہ یا غیر معقول غیر اللہ کی تصویروں کو اپنے قلوبوں میں بسانا کو یاد رکھے کہ ذات الہی اور اپنے قلب کے ساتھ یہاں یہاں سے استعمال کرنا جائز ہے. اور دل میں اللہ کی لیکن محبت کو کو بسانا سے منع فرمایا کہ یہ متکبرین کی یہ علامت ادب ہے اور لہذا اللہ کی یہاں پر ذات جو کا ایک نہا کہا کیا اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا دلوں میں تو اللہ اس کی صورت میں یہ محبت کو مکروہ تنزیہی پر محمول ہوگا. اس لیے کہ تصویروں کو جن حضرات نے کہا کہ غیر یہ ہے معقول اللہ میں مردار جانوروں کی کھال خلا دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ یہ خلوت کرنا جائز ہے. ہے. جس کے معنی خالی استعمال کرنا جائز ہے تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ کراہت تنزیہی کے ساتھ جب انسان اور استنجا جن کرنے کے لیے حضرات نے جاتا کہا ہے ہے کہ تو پاک خالی نہیں اور ہوتے فری ہیں مائنڈ ہو کر کے تو آپ یہ کراہت اور نہیں تحریمی پر محمول حالانکہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ان کو استعمال کرنا مکروہ تحریم حرام و ناجائز ہے اس لیے کہ وہ کھان ناپاک ہی رہے. یا اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا پیش رہتا ہے کہ یہاں پر ممانعت اس بات پر ہے کہ آس پاس کوئی نہیں رہتا اس کو خلا کہتے ہیں. لیکن بعد میں خلا کا استعمال اس کے بعد قضائے حاجت کے لیے استعمال ہونے لگا. ابو ملیح انسان بن جس جگہ پر اسامہ کی قضائے روایت حاجت کے لیے جائے جس وقت قضائے حاجت کے لیے اللہ جائے کے اس رسول پر نے خلا کا استعمال ہونے لگا. ان کے اب کھالوں آداب کو الخلا استعمال کا مطلب مطلب کیا کیا ہوگا ہوگا تو وہ اوپر والی بوقت روایت ہی کی حاجت طرح دوسری روایت. اس کے بعد تیسری روایت ہے ابو ملیح کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ درندوں کے کھالوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والا سمن اصل میں کو خلا استعمال استعمال کرنے کرنے کو منع بیت فرماتے الخلا ہیں. الفاظ دیگر درندوں خالی کرنے کی جگہ جلود کو اور ان وہاں کے سے سب کھالوں کچھ خالی کو کر دیتا اپنا. بیچنے سے وہ مکروہ سمجھتے تھے. وہ فرماتے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مکروہ ہے ناجائز. یہاں پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی یہاں پر اجتہاد ہے وہ اپنی ذاتی رائے ورنہ اگر غیر معقول اللحم جانور اور درندوں کی کھالوں کو دباغت دے کر کے بے و شیرہ کیا جائے تو قاضی خان نے کہا کہ اس کا ثمن بھی اتفاق جائز ہے کوئی کراہت. پہلا مذہب مطلقاً لہذا چاہے معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم جانور ہو دباغت کے بعد ان کے کھالوں کو بیچنا بے و شیرہ کرنا اور مسلک احناف جائز ہے. اندنا مذہب ثانی چلیے الجواز مطلقاً یہ مذہب عروہ بن زبیر اور ربیعۃ الرائے کا. تیسرا مذہب الفرق بین الصحراء والبنیان. یہ امام شافعی و مالک رحمۃ اللہ علیہما کا مذہب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سمجھنے سے پہلے جنگلات میں چند الفاظ کے معنی اور مطلب کو جان لینا مناسب ہے. استقبال اور آپ نے پڑھ لیا، استدبار لیکن دونوں پھر بھی جائز. جاننے تو بہتر ہے. ایک ہے جلد، ایک ہے احاب اور ایک ہے ادی. جبکہ جلد بنیان میں کا اطلاق آبادی اس میں جائز تینوں کا معنی دونوں اردو میں منع. خالی ہے لیکن قدر فرق ہے. آبادی میں دونوں منع ہے. جلد اور کا جنگلات اطلاق اور کھلے ہوئے میدان میں مدبوغ اور استعمال غیر استعمال مدبوغ دونوں کھال جائز. پر استعمال ہوتا ہے. چاہے وہ کھال کو دباغت دیا گیا نہ دیا گیا ہو اس کو عربی زبان میں جلد کہتے ہیں جس کو ہم نے کہا کہ جلد کا اطلاق مدبوغ اور غیر مدبوغ کھال پر ہوتا ہے اور ادیم کا اطلاق مدبوغ اور دباغت یہ ہوئے کھال پر ہوا کرتا ہے. اور احاب غیر مدبوغ کھال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی برعکس کا تو مطلب جلد دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ادیم کا اطلاق مدبوغ پر ہے اور احاب کا اطلاق غیر مدبوغ پر میں یعنی وہ کھال جس کو دباغت نہ دیا جائے. جیسا کہ یہاں اب حدیث کا مطلب دیکھیے حدیث کہ عبداللہ ابن اقیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہمیں پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مردار کے کھال کو استعمال نہ کیا جاوے اس سے فائدہ نہ اٹھایا جاوے. تو بھی احابن کا لفظ ہے مطلب یہ ہے کہ مردار کے کھال کو بغیر دباغت کے استعمال نہ کیا یہاں پر لہذا جن حضرات نے کہا جیسا کہ امام نہیں ہے لیکن احمد فرماتے ہیں کہ مردار کے کھال کو دباغت دینے کے بعد بھی پاک نہیں کیا جا سکتا اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. ان کا مستدل یہی روایت ہے.
تو تو صحرا ہم نے میں ان کا یہ جواب حکم دے دیا ہے کہ یہاں پر اور احاب کا بنیان لفظ اور استعمال کیا تعمیری گیا اور ہے آبادی اور جب احاب ہو کر کہتے ہیں فلا غیر باس مضبوط کوئی کھال حرج کو، تو وہ تو ہم نہیں بھی منع کرتے یہ کہ غیر تیسرا مضبوط مذہب ہے کھال کو چوتھا جب مذہب مردار کا ہے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، ہاں دباغت کی بات تو ہم جائز کہتے حنابلہ کا ہے ہیں۔ تو اب حدیث یہ ہمارے مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بین تو کہا الاستقبال کہ والاستدبار مردار کے کھال کو دباغت کے بعد استعمال کرنا جائز ہے، اور دباغت حنابلہ سے اور امام پہلے تو احمد بن ہمارے حنبل نزدیک رحمۃ جائز اللہ ہے، علیہ فرماتے اور ہیں روایت میں یہی کہا جا رہا کہ استقبال جائز ہے پھر اور آگے کہا کہ پتے استقبال کو بھی ناجائز ہے، استعمال نہ استقبال کیا جائے، قبلہ حالانکہ یہ حدی ہی ناجائز اور استدبار جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے اور وہ مردہ رہے تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کو استعمال نہ تو کیا پورا جائے۔ محصلہ اور اگر اس کے خلاصہ اوپر گوشت کلام یہ نہیں نکلا تو پھر کہ استعمال قضاء کرنے میں کوئی حاجت حرج کے وقت نہیں ہے، قبلہ عبادت کی رو بات ہو ہے۔ کر قبلہ رو ہو کر جب اس کو اچھی طرح یا اس کی صاف کریں۔ طرف پیٹ پھیر کر کے اپنے طبعی تقاضے اور قضاء چلیے۔ حاجت کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 4 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب احناف کا ہے جو کہتے ہیں کہ مطلقاً قضاء حاجت کے وقت استقبال اور استدبار ناجائز۔ دوسرا مذہب مطلقاً جواز کا ہے جو ربیعۃ الرائے اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استقبال اور استدبار دونوں جائز ہے قضاء حاجت کے وقت، کوئی حرج نہیں۔ اور تیسرا مذہب ہے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ آبادی میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحرا میں استقبال اور استدبار دونوں ناجائز۔ اور چوتھا مذہب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فرق کرتے استقبال اور استدبار میں، فرماتے کہ استقبال قبلہ جائز نہیں ہے اور استدبار جائز ہے، لہذا قضاء حاجت کے وقت امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر کوئی استدبار کرتا ہے اور اپنی حاجت کو اور قضاء حاجت کے وقت پیٹ پھیر کر کے قضاء حاجت کر رہا ہے تو ان کو وہاں اس کی گنجائش ہو۔ دونوں طرف سے ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل۔ احناف نے جو استقبال اور استدبار دونوں کی ممانعت کی ہے، انہوں نے باب کی پہلی ہی روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس سے استدلال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بولو براز کے لیے جاؤ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ استقبال قبلہ کرو نہ استدبار قبلہ کرو۔ ایک درخت ہے، اس حدیث میں کے پتوں سے مطلقاً زمانے میں قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں سے منع کیا گیا، لہذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ مرفوع ہے ہمارا مستدل ہے۔ اور جن حضرات نے استقبال اور استدبار میں فرق کیا ہے بنیان اور صحرا کے درمیان، ان کا مستدل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا، قبلہ کی طرف استدبار کرتے ہوئے، جبکہ میں حضرت حفصہ کے گھر پر تھا، ان کے چھت پر چڑھا تھا کچھ کام کے لیے، اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت پوری کر رہے ہیں استدبار کی طرف۔ مشکا چلیے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ بنیان میں آبادی میں کوئی حرج نہیں ہے استدبار اور استقبال کرنا، اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہ کرتے، لہذا یہ شوافع اور مالکیہ کا مستدل بنے گا۔ اوپر کی جو روایت ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تو اس میں دباغت کے طریقے کو بتلایا، حنابلہ کا مذہب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہانا ان نستقبل القبلہ، کہ ہمیں استقبال قبلہ سے منع کیا گیا، تو اس حدیث میں صرف مطلقاً استقبال قبلہ کی ممانعت ہے، استدبار کی ممانعت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ دباغت کے 2 ہی طریقے ہیں جو کہ ان کے یہاں اور ہمارے یہاں مردار کی دباغت جائز ہے، لیکن دباغت کے طریقے صاحب مساوی
ان کے وہاں صرف یہ دو طریقے ہی یعنی دباغت کے لیے جائز ہیں، صاحب جبکہ ہمارے یہاں محی السنہ دباغت کی دو قسمیں ہیں، علامہ بغوی رحمۃ دباغت اللہ علیہ، حقیقی اور حکمی، شافعی شافعی المسلک المسلک پڑھ لیا۔ دباغت اس لیے انہوں نے حقیقی ہمارے یہ ہے کہ مذہب انسان کھال سے تردید کرتے اس پر جرح کرتے اور ہوئے انہوں نے بدبو ابن کو عمر کی روایت کو بعد میں کسی لایا۔ اعلی پہلا طہارت وہ سے ایوب دور کر دے، انصاری کی کسی روایت چیز لائے سے دور کر دے جو اس گندگی کو جو دور کہ کرنے ہمارا کی مسئلہ صلاحیت ہے، رکھتا ہو، جیسے دوا ہے جب یا ہمیں لگا سلم کہ کے اس سے پتے ہمارا ہیں، نمک مذہب ہے ثابت ہو رہا ہے وغیرہ، اور ہمارا دباغت مستدل مضبوط ہے، حکمی کا تو اس مطلب کو یہ ہے کہ کمزور کوئی کرتے ہوئے ایسا فوراً طریقہ ابن عمر کی اختیار روایت کیا لیا جاوے جس اور کی کہا کہ وجہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حال رسول صلی اللہ کی علیہ وسلم بدبو استغفار اور کیا۔ رطوبات خود بخود ختم ہو جاوے، مثلا تشمیس سورج میں اور دھوپ یہاں میں پر رک اس کر کے پھل کو رکھ دینا، جس کی وجہ سے ایک بات سارے رطوبات قابل اور غور بدبو ہے سورج کہ کی ولیکن گرمی اور دھوپ سے شرقوا ختم او ہو جائے۔ غربوا، قضائے تو حاجت کرنا ہو تو ہم مشرق نے کی کہا جانب یا کہ مغرب کی عبادت جانب کے کرو۔ یہ دو طریقے اس وقت مشہور تھے، اعتراض ہو رہا ہے میں کچھ؟ بیان کر دیا گیا۔ جی اور دباغت کہتے ہیں سمجھ میں آیا ازالت النتنی والرطوبات پہلے منع فرمایا کہ النجستی استقبال اور والجد، استدبار نہ کرو، کہ کھال لیکن سے مشرق بدبو اور مغرب کی جانب نجس کرو۔ رطوبات کے استنجا ازالے قضائے کا حاجت۔ نام دباغت ہے۔ اب وہ ازالہ آپ چاہے کیا ہوگا پانی اس کا کے جواب؟ ذریعے سے کرے یا سلم کے پتے سے کرے یا اور کسی ہاں طریقے جی، سے، مدینہ والوں کا قبلہ مقصود ان رطوبات کو اور اس بدبو کو ظاہر مشرق کرنا اور ہے۔ مغرب اب وہ کے جو علاوہ طریقہ انسان چاہے اختیار کرے، اور جبکہ جبکہ ہم ہم لوگوں لوگوں کے جو لیے ہندوستان مختلف کے طریقے کمپنیوں قبلہ نے استعمال مغرب کیے ہے، جاتے ہیں، اختیار کیے جاتے ہیں، اور کھالوں ہم کو لوگوں پاک کے لیے کرنے ممانعت کے لیے کیا ہوگی؟ وہ طریقے مغرب بھی کی طرف جائز رخ ہیں، کرنا جیسا یا کہ مشرق کی باہر طرف، دونوں ملکوں ہمارے میں یہاں برے ممانعت۔ جانور اصل مقصود ہے تعظیم کعبہ کے ذریعے سے، دوا کے ذریعے سے، کہ اس کی کیمیکل طرف کے روک کر ذریعے کے سے صاف اور اس کی طرف کے پشت اسے کر کے جوتے استنجا ڈالیں، نہ کرے اسی اپنی طریقے ضرورت سے اور کپڑے قضائے بنائے حاجت نہ جاتے کرے۔ ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ برے تو ان جانور کے وہاں کو ذبح کرنا جو جہت عظیم کعبہ ہیں، اس سے اس کا مشرق اور استعمال مغرب زیادہ میں تر نہیں تھا، ہمارے اس سے یہاں وہاں اجازت کھلم ہے۔ کھلا اور نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے، جہت پتہ نہیں کعبہ چلتا، ہوتا ہے مشرق لیکن اور کھلا مغرب کی کھلا جانب ہے، باہر اس ملکوں وجہ میں سے ہمارے جو لیے گوشت مشرق کھائے اور جاتے مغرب کی ہیں، طرف رخ کر لوگ کے استعمال بھی کرتے ہیں، استنجا کرنا جائز ہاتھ نہیں سے ہے۔ کپڑے جوتے وغیرہ بات بناتے سمجھ میں آ گئی؟ مغربی ممالک میں اس کے گوشت کو بہت کھایا جاتا ہے، انگریز بھی کھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں مضمون کی طرف۔ نہیں ہے، غالباً دنیا میں یہی کہ جانوروں کے انہوں کھالوں نے کو پاک کیا جا ہمارے سکتا ہے، مذہب چاہے جون سے پر بھی تردید کی ہے، جیسے اس باہر کو کمزور کرنے کی میں کوشش کی ہے، لیکن بڑے ہم نے جانوروں جانوروں کے کے کھالوں کو پاک کرنے کے مختلف طریقے پہلی بات اختیار کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کہ کھالوں کو بطور آپ نے کپڑا کہا کے ہے طور کہ پہ بنیاد میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں استقبال اور استعمال استدبار نہیں دونوں ہوتے، جائز کے معلوم نہیں ہے۔ تو آپ کا ہاں۔ دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے۔ چلیے ابن عمر کیا کہہ رہے کہ استدبار سے استنجا کر رہے، استقبال کا ذکر ہے ہی نہیں، لہذا وہیں سے ہی آپ کی دلیل کمزور ہو۔ دوسری بات کہ آپ کا یہ کہنا کہ بنیاد میں جہاں تعمیری کام آبادی ہے وہاں استقبال اور استدبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمارت حیلولت ہے۔ تو یہی بات صحرا میں بھی ہے کہ مکہ پہنچتے پہنچتے بیچ میں بہت سارے پہاڑ آ جائیں گے، وہ بھی حیلولت کے قائم مقام ہو جائیں گے، تو پھر جنگلات میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمارت اور خالی میدان سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف استقبال اور استدبار نہ کرے قضاء حاجت کے وقت، اب چاہے عمارت ہو یا نہ ہو۔ اور کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے، جو بھی آپ نے اس وجہ سے اپنی وقایہ میں پڑھا ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر وہ عمارت منہدم ہو جائے جس کی طرف ہم روح کر کے نماز پڑھتے ہیں، تب بھی اسی طرف نماز پڑھ کے اسی طرف روح کر کے نماز پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ وہ تعمیری کام عمارت یہ تو صرف علامت اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ ہے، تو اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے وہ سب سمت کعبہ ہے، جہت کعبہ۔ یہاں پر نتوضع سے لغوی وضو مراد اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ مانیں گے
تو ہوائی جہاز یا ہم اوپر جس کی جگہ طرف سے سفر چل کرنے کر کی کے صورت آتے میں تھے تو اس وہاں عمارت کی طرف اور کچھ اس دیوار کی چیزیں طرف پڑی رک کرنا رہتی ممکن تھی، نہیں ہے، تو پھر نماز جائز لیکن نہیں ہونی خشک ہو چاہیے. جانے کی وجہ سے اگر وہ ہمارے حالانکہ گھٹنوں سب اس پر کا جواز لگ کہتے ہیں جائے چاہے یا آپ اوپر ہو یا پیروں نیچے پر ہو لگ کہیں جائے بھی تو ہم اس کو نہیں دھوتے. آپ اسی روک کر کے نماز پڑھ سکتے بلکہ ہیں. معلوم ہو نماز تو پڑھ دیوار لیتے اور تھے. تعمیری کام مورتی کے اور معنی عمارت یہ کعبہ زمین پر نہیں. پیروں کو رکھنا، یا اگر آپ نے چپل یا جوتا دوسری بات پہن رکھا ہے اس کو کہ زمین پر رکھنے انہوں نے کو یہ کہتے کہا ہیں. ہے کہ ابن عمر کی ویسے اس کا نظر معنی پر آتا ہے روننا. چلیے اب ظاہری بات ہے انسان بالقصد کسی کو دیکھتا ہے لیکن قضاء حاجت کر رہا ہے، اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو اب مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی ہو، ان کو ایسا لگ گیا ہو کہ استدبار کر رہے حالانکہ نہ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے اور احتمال ہے جی کہ ان کو یہاں استدبار پر لگا ہو، لکھا ہے کہ لیکن کتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عضو ابو مخصوص داؤد کی روایت میں استدبار کی جانب نہ ہو آ بلکہ کر کہیں کے اور جانب پیشاب ہو. کرتے تھے یبول. اور اس کی وجہ یہ ہے اس کا کہ اضافہ اللہ ہے کے رسول صلی اللہ علیہ یبول کا وسلم کو اضافہ ہے. عین کعبہ کا یہ علم تشریح دیا میں نے گیا جو تھا کہ باتیں کعبہ بتائیں. بالکل سمت کی طرف ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عضو مخصوص کو عین کعبہ کی طرف نہ رکھتے تب بھی جائز تھا. اللہ اگر یبولو کا نہ مانے تو حدیث کا سی مطلب کیا ہوگا؟ اور ہم عام لوگوں کو مسجد چونکہ میں یقینی داخل طور ہو پر جاتے تھے تو ان کے کعبہ قدمیں شریف مسجد کی کے عمارت اوپر اور جانے تعمیر کی وجہ سے ہم کس اس کو جانب دھویا ہے وہ نہیں معلوم کرتے. نہیں ہے. اور اس ابو لیے داؤد جہت کی کعبہ روایت کے کی مطابق طرف بھی اس کا روک کر مطلب کے کیا ہے استدبار کرنا کہ ان یہ کے دونوں ہمارے لیے پیر خشک تو ممنوع ہوتے جائز تو اس نہیں میں کر نجاست رہا نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار وہ پیشاب کر لیتے معلوم ہو کہ تھے یہ تو اس نبی پیشاب کو ہم کی نہیں خصائص دھوتے میں سے تھے. اور بلکہ اتنے خشک سارے ہونے کا احتمالات کے انتظار ہوتے کرتے تھے، خشک ہو ہوئے جاتا ہم اس کو اوپر نماز آپ نے کیسے کہہ یہ دیا کہ اللہ تشریح کے اور رسول توضیح میں نے استدبار کیوں کیا؟ کر دی؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں آپ نے صبح میں پڑھ لیا ہے کہ زمین کو دوسری پاک بات، کرنے کے 3 طریقے ہیں، جس میں سے ایک ابو طریقہ ہے ایوب جفاف انصاری الارض، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبکہ روایت امام شافعی قولی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اور ایک ہی ابن طریقہ ہے عمر وہ کی پانی روایت فعلی انہوں نے بہانا. اپنا فعل نقل تو کیا اب کہ یہ ایسا ہوا حدیث جیسا. چونکہ ان کے خلاف ہے تو جبکہ کہتے ابو ہیں ایوب کہ ابو انصاری داؤد کیا کی فرماتے ہیں؟ روایت اللہ میں کے جہاں رسول صلی یبولو اللہ کا علیہ وسلم ہے نے تو اس کا ہمیں مطلب حکم یہ دیا ہے کہ کہ استدبار مسجد کے استدبار اندر نہ کرو. آتے ہیں لیکن پیشاب اور باہر صبح میں ہی آپ نے پڑھ لیا کہ انہوں نے یہ قولی جواب دیا. روایت کو تو ہم نے پہلی روایت پر ترجیح حاصل ہوا کہ واہ کیا بات کہی اس لیے ہے. کہ قولی اس روایت وقت کو کتے ایک کتنے مستقل ہوشیار قانون تھے کا درجہ دیا جا کہ ان سکتا کو ہے معلوم جبکہ تھا پہلی کہ روایت یہاں کو پیشاب کسی کے کرنا ہے ساتھ اور کہاں خاص نہیں دفعہ کرتی ہے، کرنا ہے. جیسا کہ کاش یہاں کہ پر ہو ہمیں بھی سکتا ہے ایسے کہ اللہ کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ نصیب وسلم کی یہ خصوصیت ہے. ایسے ہوشیار علاوہ ازیں ایسا متعدد روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کہ فضلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ایسے ہوشیار ہو جاوے تو تو پھر انسان کو پس پشت ڈال دے یہ لوگ، پھر ہم جنگلوں میں چلے جائیں لہذا کہ اللہ ہماری کے رسول جگہ صلی پر اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنا ہے. چلو دوسری بات کہ آپ نے مشہور قاعدہ المحرم اولا من المبیح کے ہوتے ہوئے آپ نے اس قاعدے کو نظر انداز اور صرف نظر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دونوں جائز ہیں. ہماری دلیل اور ہمارا جو مستدل ہے وہ محرم پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے نہ کرنے پر ہوتا ہے، اور آپ کا جو مستدل ہے وہ کسی چیز کے مباح اور جواز ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور جب دونوں میں تعارض ہو تو اس صورت میں محرم کو ترجیح دی جاتی ہے مبیح کے مقابلے. اس لیے آپ کا مستدل کمزور ہو جائے. علاوہ ازیں جب روایات میں تعارض جانوروں ہو کے تو پیشاب دیگر کے بارے صحابہ میں کے یہاں پر اقوال کی روایت طرف بھی نہیں کہ رجوع کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم نے رجوع کیا تو متعدد جبکہ روایت سے پتہ چلتا ہے آپ کہ نے استقبال اور استدبار دونوں ناجائز. حنفی فقہی کتابوں میں اور متون اور معتبرہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خصائص نبوی میں سے تھا، لہذا ابن عمر کا محفوظ اس روایت سے ان کی استدلال کرنا لکھی ہرگز کتاب ہے، صحیح اس نہیں. میں آپ نے پڑھا کہ معقول اللہ میں جانوروں کا پیشاب پورا کیا محاصر ہے. اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ غلیظہ استقبال یا اور خفیف. استدبار دونوں ناجائز. نجاست خفیفہ، نجاست چلیے آگے چلیں. ان کا پاکھانہ نجاست غلیظہ. بس اتنا کافی. بہرحال چاہے خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، ہمارے یہاں ان جانوروں کا پیشاب نجس اور ناپاک ہے. اب یہ دوسرے نمبر کی بات ہے اور دوسرے نمبر کی بحث ہے کہ غلیظہ یا خفیفہ وہ اپنی جگہ پر ہے. اس حدیث کی بنیاد پر جو اس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا گیا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم معقول اللہ میں جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کے قائل ہیں. لہذا امام محمد، امام احمد بن حنبل
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معقول اللہ جانوروں کا پیشاب پاک ہے، جبکہ حنفیہ میں شیخین اور شیخین کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معقول اللہ جانوروں کا پیشاب نجس اور ناپاک ہے۔ تو دو فریق ہے، فریق اول میں امام احمد، محمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور فریق ثانی میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعلق نجس۔ کچھ ضروری باتیں یہاں پر ان کی دلیل کیا ہے؟ استنزہوا من البول آداب استنجا میں کن کن چیزوں کی رعایت کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ مثلاً عذاب قبر اسی سے ہوتا، حقوق الناس کی رعایت کی جائے۔ ظاہری بات ہے کہ حدیث میں بول پیشاب پر جہاں لوگ رہتے ہیں، اب چاہے معقول اللہ جانور یا غیر معقول اللہ یا انسان کا، اگر یہ باب ہوتا تو عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، قضائے حاجت نہ۔ اتنی شدید وعید سنائی گئی کہ اس کی وجہ طریقے سے حقوق جوار کی رعایت سے عذاب قبر دیا جا رہا، تو معلوم ہے کہ ایسی شدید آپ کے وعید اور شدید جو نظر نہیں آتا ہے، جبکہ اس چیز سے بچنا ازحد لازم اور ضروری ہو، اور یہ اسی صورت جب ممکن ہو سکتا ہے جب خندرات ہے یا سوراخ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ معقول اللحم جانوروں یا جہاں ایسی آبادی ہو جہاں جنات بستے ہو، غلیظہ یا خفیفہ چھت وغیرہ ہے، وہاں پیشاب نہ کرے۔ ایک مستقل بحث ہے جو ہدایہ بقایا میں آپ جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے غلطی سے نادانستہ طور پر یہ حرکت ہو گئی تو جنات نے ان کی جان لے لی، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آداب استنجا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حق کے نفس کی رعایت کرے، یعنی اپنی ذات کی بھی رعایت کرے، بس کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرے، یا ایسی جگہ پیشاب نہ کرے جہاں اس کے جسم پر چھینٹیں اڑے۔ اسی طریقے سے استنجا کرنے کے بعد یعنی اچھی طرح صفائی اور طہارت حاصل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طہارت اور استنجا کرنے کے بعد اچھی طہارت حاصل نہ کرے اور اس کی بدبو کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو، دوسرے بھی لوگ پریشان ہو۔ اصل بیان تو طہارت کا چل رہا یہاں پر رک کر کے، لیکن ضمن وضو کو بیان بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وضو کی کتابوں میں جو استنجا کو سنت قرار دیا آتا ہے اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ سنت اور طریقے کرنا جائز ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہوگا، یہ سنت کا آمدن مطلب باب الوضو کے بعد باب المسح علی الخفین، سنت ان حضرات کے لیے ہے جن کا پاخانہ مقعد سے زائد درہم کے بقدر نہ پھیلے۔ مسح علی الخفین کے قائل ہیں جو سوراخ ہے جو مقعد ہے، اگر وہاں سے پھیل کر کے درہم کے بقدر نہیں جائے تک کہ 80 صحابہ سے استنجا سنت نہیں بلکہ الفاظ دیگر واجب مسح علی الخفین کے جواز کا ثبوت 70 سے 80 صحابہ سے اور متعدد مشہور متواتر روایات سے ثابت ہیں، لہذا اس کے صحابہ کا پاخانہ چونکہ نے بدعتی قرار دیا ہے اور بعض حضرات کی طرح ہوا کبھی اندیشہ کا اظہار، ان کے لیے استنجا بالحجر کی گنجائش۔ مسح علی الخفین کی مشروعیت کب ہوئی؟ غزوہ تبوک سن ہجری 9۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ مسح علی الخفین کی مدت کیا ہے؟ حدیث میں بیان کیا گیا ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن، اور ہماری غذائے مرغن ہے اور نجاست پھیل جاتی ہے، اس لیے استنجا بالماء ہمارے لیے ضروری۔ البقایا میں اگر پانی کے حوالے سے نہ ہو اہل سنت والجماعت تو بغرض تخفیف نجاست استنجا بالحجر علامت مسح علی الخفین۔ فضیلت الشیخین تو استنجا میں 2 چیزیں استعمال کرے، پانی اور حجر، لیکن اگر نجاست پھیل گئی ہے تو استنجا بالماء ہی کرے۔